بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ ان دو نعمتیں یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن جب یہ نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں تو ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا اور ان دونوں نعمتوں کی وہ ناقدری کرتا ہے، صحت کی نعمت اور فراغت کی نعمت۔ کیا مطلب کہ وقت کو ضائع کرتا ہے اور صحت اور فراغت کے اوقات کو مفید کاموں میں استعمال نہیں کرتا۔ تھوڑے دنوں میں کچھ وقت کے بعد صحت کی نعمت بھی چلی جاتی ہے اور فراغت کی نعمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صحت کی نعمت تو بہرحال ختم ہوتی ہے، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ صحت چھیننا شروع کر دیتے ہیں، مختلف بیماریاں حملہ کرتی ہیں۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یوں کر لیتا، مگر اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب صحت تھی اس نے اس وقت کو برباد کر دیا۔ اسی طرح دوسری نعمت ہے فراغت۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے ایام آتے ہیں جن میں وہ فارغ ہوتا ہے بہت سارے کاموں اور بہت ساری ذمہ داریوں سے۔ اس فراغت کے وقت کو اگر وہ مفید کاموں میں استعمال کر لے تو ساری زندگی اس کی بن جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے دین اور دنیا کی بھلائیاں حاصل کرتا ہے۔ لیکن وہ فراغت کے اوقات کو برباد کرتا ہے کھیل تماشوں میں اور فضول چیزوں میں۔ جیسے آج نوجوان جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ساری رات جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، ڈبو کھیل رہے ہیں، سنوکر کھیل رہے ہیں، پوری رات جوا کھیلتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ اور ایک بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں فیس بک کی لعنت۔ سارا دن انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ بیٹھے رہیں گے، آئی ڈی بنائی ہوئی ہے اور باتیں ہوتی رہتی ہیں، فخر سے بتاتے میرے 500 فرینڈز ہیں اور میرے 1000 دوست ہو گئے اس پہ۔ تو کیا کر لیا بھائی؟ اگر آپ کے 500 دوست ہو گئے اس پہ اور آپ کے 1000 دوست ہو گئے تو کیا وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں وہ 1000 دوست؟ یا وہ 500 دوست آپ کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں؟ یا آپ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ کے لیے کوئی دوائیوں کا انتظام کر دیتے ہیں؟ خام خواہ کے تعلقات اور بلا وجہ کی دوستیاں۔ ایک بات ہے تو انگریز کا مقولہ، مگر حدیث میں آتا ہے نا، حکمت کی بات جہاں سے ملو وہاں سے لے لو۔ تو ایک انگریز نے بات کہی ہے، مگر ہاں وہ کافر، مگر بات بالکل درست کی۔ اس نے کہا کہ جب میرے پاس پیسہ تھا تو دوست تھے، اور جب میں نے دوستوں پہ پیسہ خرچ کیا تو دو نقصان ہوئے۔ نمبر 1، پیسہ بھی ختم ہو گیا اور دوست بھی ختم ہو گئے۔ یہاں خرچ کرنے کا مطلب انگریز کا تو کچھ مطلب ہوگا، لیکن ہم جو صحیح مطلب اس کا عیاشی میں خرچ کرنا بلا وجہ، بس جیسے دوستوں پہ ہوتا ہے نا کہ بلا وجہ خام خواہ میں اپنی اتنی اوقات ہے نہیں مگر اوقات سے زیادہ عیاشی میں اڑا رہا ہے پیسہ ان کے اوپر۔ تو فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں، ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، دوستیاں لگا کے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی مفید استعمال کرتا ہے وہ تو جائز بھی ہے، اس میں ثواب بھی ہے، لیکن آج کل مفید استعمال کم ہے، وقت کی بربادی زیادہ ہے۔ میں نے جب 3-4 سال پہلے فیس بک پہ بیٹھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ وقت کی بربادی کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ جیسے ہی آن لائن ہوتے ہیں کہ ایک آدمی سلام کرے گا آپ کو، السلام علیکم، آپ جواب دو وعلیکم السلام، اور جی کیسے ہیں آپ، جواب دو ہاں جی بہت اچھے، اور مفتی صاحب خیریت سے، کیا ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں دوسرے کا سلام آئے گا، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کس قدر وقت کی بربادی! یعنی سلامی کا جواب دینا آدمی شروع کر دے تو میرا خیال ہے 4-6 گھنٹے تو اسی میں لگ جائیں گے اس کے۔ تو یہی سب کے ساتھ ہو رہا ہے، بلا وجہ کی باتیں، اور کیا کر رہے ہو، کیا نہیں ہو رہا، کیسی گزر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نوجوان طبقے کو خاص طور پر اپنے وقت کو بچانا چاہیے۔ یہ وقت کسی قیمتی کام میں آپ لگا دیں۔ فیس بک کی استعمال ہے یا کوئی بھی جدید ذرائع مفید کاموں میں استعمال کو تو سب جائز کہتے ہیں، ثواب کہتے ہیں، وقت کی بربادی میں استعمال نہ کریں۔ تو یہ صحت جو ہے نا یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ ابھی صحت ہے، علم بھی حاصل ہو سکتا ہے، چاہے دنیا کا علم ہو یا آخرت کا، اور عبادت بھی ہو سکتی ہے۔
सेहतमंद आदमी कई कई घंटे तहज्जुद की नमाज खड़े होकर पढ़ सकता है, तरावी की नमाज पढ़ सकता है, और बहुत सारे दीन के काम कर सकता है, दुनिया के भी कर सकता है, तिजारत भी कर सकता है और मुलाजमत भी कर सकता है। तो दीन के काम नहीं करता, दुनिया ही के कर ले, ताकि चलो आखिर उम्र में दुनिया भी अगर कमाएगा तो आखिर उम्र में काम आएगी। वो दुनिया के उलूम जो है उन्हें सीखने में वक्त लगा ले, मुमकिन है अपने या किसी मखलूक के काम आ जाए, लेकिन इन चीज़ों में वक्त को बर्बाद न करे। वजह उसकी है कि ये चीज़ें बाद में खुद बखुद छूट जाएंगी। ये जो डब्बू स्नोकर और गुटके मुटके हैं ना, ये जो पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं, ये महफिलें बिल आखिर थोड़े दिनों के बाद खुद ही छूट जाएंगी। जब बुढ़ापा आना शुरू होगा, सेहत बर्बाद होना शुरू होगी, तो फिर कोई नहीं ये महफिलें लगाता, तो खुद बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी और हाथ में कुछ भी नहीं होगा और फरागत भी ख़त्म हो जाएगी। मसरूफियत इंसान की उम्र गुजरने के साथ साथ बढ़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी वक्त को ज़ाया नहीं फरमाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी यही तलकीन की है कि इन दोनों नेमतों की अच्छी तरह कदर कर लो। ये सेहत हमेशा नहीं रहेगी और ये फरागत हमेशा नहीं रहेगी। इसको इल्म सीखने में लगा लो, ये मुफीद कामों में इसको लगा लो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक छोटी सी बात ये कि इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे मसरूफ़ रहें, इससे तो इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। तफरी अगर सेहत बनाने की नीयत से हो, दोस्तों से गपशप कभी इंसान कर लेता है, बैठ के हंसी मजाक कर लेता है ताकि दिमागी तवाज़ुन सलामत रहे। क्योंकि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं, हर वक्त पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो उनका दिमाग टहल जाता है और चिड़चिड़े बन जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। या जो आदमी सारा दिन इबादत में मशगूल रहे और कभी किसी से हंस के बात नहीं करता और कभी कभार दोस्तों के साथ बैठ के भी गपशप नहीं लगाता, तो उसका दिमागी तवाज़ुन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये मतलब नहीं है कि आप दोस्तों के साथ गपशप ना लगाएं। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपने अहल खाना के साथ बातचीत किया करते थे, वाक़यात सुनाते थे उनको हंसाने के लिए। अपनी ज़ौजात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़यात सुनाया करते थे, हंसते थे उनके साथ। तो इसी तरह दोस्तों की महफिल में घर वालों के साथ इंसान को खुश मिजाज होना चाहिए। थोड़ा बहुत इसमें वक्त जो लगता है ये बर्बाद नहीं है, बल्कि ये वक्त को बनाना ही है अपनी सेहत के लिए। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं ना, कई कई घंटे बर्बाद कर देते हैं और रोज़ाना का मामूल है बाज़ लोगों का, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।